کیا۔ اب ذرا دھیان سے اس سورت کی فضیلتیں سنو، بہت پیاری پیاری فضیلت ہے اس سورت کی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ اصل ہوا یہ تھا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے سنا کہ ایک آدمی رات میں قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، کنٹینیوز قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے۔ اب اس سننے والے نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور فلاں آدمی تو بس قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے والے نے حضور کے سامنے ایسی اسٹائل میں کہا کہ گویا کہ وہ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی بڑی سورت پڑھتے، کوئی بڑی قرآن میں دوسری بڑی بڑی سپارے پڑھتے، یہ کیا کہ بس قل ہو اللہ بس بار بار کنٹینیو وہی پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ بات حضور کے سامنے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قل ہو اللہ میں تو اللہ نے 1/3 1/3 1/3 قرآن کا ثواب رکھا ہے۔ یعنی جو ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے اس کو 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو میں تم کو 1/3 1/3 قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضور نے قل ہو اللہ کی پوری سورت پڑھ دی۔ گویا کہ حضور نے پریکٹیکلی بتلا دیا کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی دھیان سے سن لو کہ جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ قل ہو اللہ کی محبت کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت عطا فرما دیں گے اس سورت کی برکت سے۔ اس کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہیوں کی جماعت بھیجی صحابہ کی، ایک صحابی کو امیر بنایا۔ اب یہ جو امیر صاحب تھے جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں الحمد پڑھتے، پھر کوئی سورت پڑھتے، لیکن قل ہو اللہ بھی پڑھتے۔ یعنی الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھی لیکن قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے، ہر سورت میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ تو جب یہ جماعت واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیر صاحب کی کارگزاری بیان کی گئی کہ امیر صاحب تو ہر نماز میں ہر رکعت میں الحمد اور سورت ملا کے قل ہو اللہ بھی پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امیر صاحب کو پوچھا کہ بھائی تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ امیر صاحب نے کہا کہ اس میں رحمان اللہ کی صفت بیان کی گئی، خوبی بیان کی گئی، اسی لیے مجھے بہت محبت ہے، اسی لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امیر صاحب کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یعنی جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قل ہو اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ عجیب فضیلت، اسی لیے قل ہو اللہ پڑھو اللہ محبت کریں گے، قل ہو اللہ پڑھو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ میں ایک مرتبہ تنزانیہ گیا تھا، وہاں کی کیپٹل ہے دار السلام، اسے تو دار السلام جنت کا نام ہے لیکن تنزانیہ کی کیپٹل کا بھی نام ہے دار السلام۔ تو وہاں رمضان میں نے تراویح کی عجیب ترتیب دیکھی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ 27 کو ختم کر کے علم ترا کی تراویح پڑھتے ہیں۔ اور علم ترا کی تراویح کیسے پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ پہلی 10 رکعت میں علم ترا سے قل اعوذ برب الناس پر گئے، پھر دوسری 10 رکعت میں علم ترا سے قل اعوذ برب الناس پر گئے۔ وہاں تراویح کا جنرل معمول
یعنی قرآن کی تراویح تو خاص خاص جگہ پر ہوتی، باقی جنرل تراویح وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں علم تر تو دوسری میں قل هو اللہ، پہلی رکعت میں لیلافی، دوسری میں قل هو اللہ. اس طرح وہ لوگ 20 رکعت پوری کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھیں گے لیکن دوسری رکعت میں قل هو اللہ ضرور پڑھیں گے. مجھے بہت اچھا طریقہ لگا کہ بہت پیارا طریقہ ہے، تو میں نے بھی جب بھی ایسا موقع میرے سامنے آتا ہے میں بھی الحمدللہ اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر 10 سپارے کا ثواب ملتا ہے. تو کم سے کم روزانہ صبح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، 3 مرتبہ درود پاک پڑھو، اور اپنے خاندان کے تمام مرحوموں کو، پوری امت کو ایصال ثواب کر دو. کتنا ایزی اور آسان ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھی، 3 بار درود پاک پڑھا اور مرحوموں کو ایصال ثواب کر دیا، تو مرحوموں کو 30 سپارے کا ثواب مل جائے گا. کتنا آسان اور کتنا پیارا عمل ہے. اب دیکھو میں آپ کو بنگلے بنانے کی ترتیب بتلاؤں. بنگلے ہر ایک کو چاہیے، محل ہر ایک کو چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے. اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے واسطے. اب دیکھو جب یہ حدیث سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے لیے جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے. اس لیے کہ کتنا آسان، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، ایک محل بن گیا. اور حضور نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑے دینے والے ہیں، بہت بڑے داتا ہے. جتنا بھی تم عمل کرو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ انعام ہے، تم جتنے چاہے اتنے محل بنوا لو. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 10 مرتبہ قل هو اللہ پر ایک محل بن جاتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں میں بیٹھے ہو، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ تسبیحات پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، روز کم سے کم ایک تسبیح قل هو اللہ کی پڑھ لو. تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو گے تو 10 محل جنت میں بن جائیں گے. پھر ایک محل سب کے لیے ایصال ثواب کر دو. ایک دادا کا، ایک دادی کا، ایک اماں کا، ایک ابا کا، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، سب کو ایصال ثواب کر دو. کتنا پیارا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ چھوٹے سے عمل سے بڑا فائدہ اٹھانے کی اور کمانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. گویا کہ شارٹ اینڈ سویٹ، چھوٹا اور میٹھا اور بہت بڑا یہ عمل ہے سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا. اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور ابھی بھی جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن سیکھو. لیکن جب تک قرآن سیکھے چلتے پھرتے قل هو اللہ پڑھتے رہو تو کتنا بڑا ثواب ملے گا. ایک قل هو اللہ پر 10 سپارے کا ثواب. کتنا آسان، کتنا آسان. جب بھی قبرستان سے گزرو قل هو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. کسی کے انتقال کی خبر سنو قل هو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. کتنا پیارا عمل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، شام میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس صبح میں پڑھو، شام کو پڑھ لو، تو اللہ تعالی ہر بلا سے حفاظت کریں گے، اللہ ہر مصیبت سے حفاظت کریں گے، اللہ ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے.
تو میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے، صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، اور جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی شافی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو عجیب بات فرمائی، ایک روایت میں، کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، چاروں بڑی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں صورت اتاری تھی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی صورت ہے کہ اللہ نے بہت پہلے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، تینوں صورتوں، چاروں کتابوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ تینوں صورتوں کو اتارا تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ اور میں آپ کو جو ہے نا ایک عجیب بات بتلا دوں، یہ صبح و شام کی تو فضیلت میں نے آپ کو بتلا دی کہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ 3 صورت پڑھ لو، اللہ ہر بلا مصیبت سے حفاظت کریں گے۔ ایک اور عمل دھیان سے سن لو، رات کو سوتے وقت کا قل یا ایھا الکافرون کی جب تفسیر ہوئی تھی تو آپ کو بتلایا تھا کہ رات کو پلنگ پر بستر پر بیٹھ کر 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، اس کے بعد کیا کرنے کا کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورت 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھونک مارو اور پورے بدن پر پھرا دو، پہلے منہ پر، پھر سینے پر، پھر پیٹ پر، پھر پیر پر، پھر پیچھے پیٹھ پر، کمر پر، پھر نیچے تک، پھر دوسری مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ دونوں طریقے ہیں، پڑھتے وقت دونوں ہتھیلی کو منہ کے سامنے رکھو، یا یہ کہ جو ہے پڑھ کے دونوں ہتھیلی کے اوپر پھونک مارو، دم کرو، اور پھر پورے بدن پہ پھراؤ۔ پھر تیسری مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دونوں ہتھیلی پر دم کرو اور پورے بدن پر پھرا لو۔ تو آج سے یہ سلسلہ شروع کرو۔ یہ صبح و شام کا الگ ہے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھنے کا، اور یہ رات کو سوتے وقت کا اسپیشل الگ بتلا رہا ہوں، قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ، پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھ کے دونوں ہتھیلی پر پھونک مار کے پورے بدن پر پھرانے کا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح کر کے سو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث میں، یہ حدیث میں آئی ہوئی چیز ہے، یہی طریقہ اور اسی ترتیب سے کرنا حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث میں آئی ہوئی ان چیزوں پر یقین عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔